بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا مسئلہ یہ ہے وَيَذْبَحُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ شَاةً، ایک شخص کی طرف سے صرف ایک بکری ہی وَيُذْبَحُ ذبح کی جائے گی۔ بکری ایک ہی شخص کی طرف سے ہو سکتی ہے، بکرا بکری دمبا چترا دو کی طرف سے، اگر دو کی طرف سے قربانی کی گئی تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ سمجھے؟ او یذبح بقرۃ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ گائے بھینس یا وہ اونٹ، یہ 7 شخص کی طرف سے اس کی قربانی ہو سکتی ہے، 7 لوگوں کی طرف سے۔ چھوٹے جانور کی صرف ایک ہی جانب سے، بڑا جانور اور بڑے جانور سے مراد گائے اور اونٹ ہے، اس کی قربانی 7 لوگوں کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ 7 کا مطلب یہ ہے زیادہ سے زیادہ 7 سے اگر زیادہ حصے دار ہوئے تو کسی ایک کی طرف سے بھی اس جانور میں قربانی نہیں ہے۔ 7 سے زیادہ لیکن 7 سے کم ہو سکتے ہیں، 2 3 4 5 6۔ جب 7 کی طرف سے ہو سکتی ہے تو 7 سے کم کی طرف سے تو بکری کے اور نہ جائے گی ہوگی۔ سمجھے؟ 7 سے ہو رہی ہے تو 6 سے کیوں نہیں، 5 سے کیوں نہیں؟ البتہ 7 سے زیادہ کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی بڑے جانور میں۔ والقیاس الا تجوز الا عن واحد، قیاس کا تقاضا یہی ہے بڑا جانور گائے ہو اونٹ ہو، اس کی قربانی ایک ہی شخص کی طرف سے ہونی چاہیے، زیادہ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ قیاس کا تقاضا یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی نام ہے جانور کے گلے پر چھری چلانے کا، تو چھری تو بکرے کی طرح ایک ہی چل رہی ہے، تو قربانی بھی ایک ہی ہونی چاہیے۔ چھری تو ایک ہی دفعہ چلائی ہے نا، جیسے بکرے پر چلائی ایسے گائے اونٹ پر چلا دی، تو چھری چلانا قربانی ہے، وہ ایک مرتبہ چلیے، لہذا ایک شخص کی طرف سے ہونی چاہیے۔ جیسے بکرا بکری وغیرہ ایک ہی کی طرف سے چھری چلتی، قربانی بھی ایک ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ لأن الإراقة واحدة، اس لیے کہ چھری چلانا ایک دفعہ پایا گیا۔ وہی القربہ، اور قربانی میں چھری چلانا ہی تو عبادت ہے، وہ تو ایک مرتبہ ہوا، لہذا ایک شخص کی طرف سے ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ لوگوں کی طرف سے قربانی بڑے جانور میں بھی جائز نہیں ہونی چاہیے۔ قیاس کا تقاضا یہی ہے، قیاس کا تقاضا تو یہی ہے، عقل کا تقاضا تو یہی ہے، قربانی بڑے جانور میں بھی ایک ہی کی طرف سے ہونی چاہیے، لیکن نقل کا تقاضا یہ ہے کہ 7 لوگوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھے؟ اور بات یاد رکھنا، ہمارا دین عقل کے تابع نہیں، نقل کے تابع ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہو کر آ گیا، یہی دین ہے ہمارا، یہ دین عقل کے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشہور مقولہ، ہمارا یہ دین اگر عقل کے تابع ہوتا تو موزوں پر جو مسح کیا جاتا ہے وہ موزوں کے نیچے مسح ہوتا، موزوں کے اوپر مسح نہ ہوتا، اگر عقل کے تابع ہو۔ کیونکہ عقل کا تقاضا کیا ہے، جب بندہ موزے پہن کے چلتا ہے تو نجاست یا کوئی گندگی جو لگتی ہے، گندگی کہاں لگتی ہے؟ نیچے، اوپر تھوڑی لگتی ہے، تو صفائی بھی کدھر ہونی چاہیے؟ نیچے، تو مسح کدھر ہونا چاہیے تھا؟ نیچے۔ عقل کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن فرمایا میں نے خود دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں کے اوپر مسح کرتے ہوئے، اور ہمارا یہ دین نقل کے تابع ہے، عقل کے نہیں۔ میں نے خود دیکھا حضور صاحب موزے کے اوپر مسح فرما رہے تھے، اس لیے ہم موزوں کے اوپر مسح کرتے۔
اور اگر عقل کے تابع ہوتا، موضوع کے نیچے ہوتا، موضوع کے اوپر مسا نہ ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے ہمارا یہ دین کس کے تابع ہے؟ تو عقل تو یہی کہتی تھی بڑے جانور میں بھی ایک ہی کی طرف سے ہونی چاہیے، لیکن نقل یہ نہیں کہتی تھی۔ نقل کہتی تھی 7 کی طرف سے بھی ہو سکتی۔ وہ کون سی نقل ہے جو کہتی ہے 7 کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ الا ان ترکناه بالاثر، ہم نے چھوڑ دیا قیاس کو کس کی وجہ سے؟ ایک اثر کی وجہ سے، سمجھے؟ اور وہ اثر اور روایت کون سی ہے؟ وہ ہوا معلوم عن جابر رضی اللہ عنہ، اثر سے مراد روایت دی ہے، وہ روایت ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہ قال، حضرت جابر نے فرمایا نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی، گائے کی 7 لوگوں کی طرف سے۔ یہ ہے نقل۔ کیا کہتی ہے کتنے لوگوں کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ حضور کا بھی حصہ بیچ میں تھا، تو نقل کا تقاضا کیا ہے؟ 7۔ اور عقل کا تقاضا کیا ہے؟ نقل کو ترجیح ہوگی یا عقل کو؟ اور یہ بکواس کرتے ہیں یہ غیر مقلد اور اہل حدیث حضرات، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بہتان باندھتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے مسائل نکالے ہیں وہ سارے عقل سے نکالے ہیں، اور قیاس سے ہی مسائل ثابت کرتے چلے گئے، نقل اور حدیث اور آیت ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصول، نقل کے مقابلے میں اگر عقل آ جائے گی تو عقل کو پھینک دیا جائے گا، نقل کے اوپر عمل ہوگا۔ عقل تو چاہتی تھی بڑے جانور میں ایک کی طرف سے ہونی چاہیے، لیکن نقل یہ نہیں چاہتی تھی، تو عمل نقل پر ہوگا، عقل پر نہیں ہوگا۔ تو ہدایت بھری ہوئی ہے قیاس سے، سارے مسائل سے۔ یہ جو جھوٹ ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان ہے۔ آپ پڑھ کر تو دیکھو اسے، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اب آپ نے دیکھ لیا، وہ اثر بھی بیان کر دیا۔ والبدنۃ عنہ، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گائے میں اور اونٹ میں قربانی کی 7 لوگوں کی طرف سے۔ 7 لوگوں کے حصے تھے اس میں، اونٹ میں بھی اور گائے میں بھی۔ یہ نقل کیا کہہ رہی ہے؟ اونٹ اور گائے میں، بقرہ میں 7 لوگوں کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ بقرہ کا معنی اگر دیکھا جائے تو بقرہ کا لفظ عام ہے عربی میں، جو شامل گائے کو بھی ہے اور بھینس کو بھی ہے۔ ذرا لغت اٹھا کر دیکھ لی جائے، یہ کس کو شامل ہے؟ دونوں کو شامل ہے۔ البتہ بعد میں جا کر بھینس کے لیے ایک الگ لفظ بولے جانے لگا، جاموس، وہ بھینس کے لیے، ورنہ اصل میں یہ بقرہ کا لفظ عام تھا گائے اور بھینس دونوں کے لیے، لہذا بھینس کی بھی قربانی جائز ہے، غیر مقلدین اس کی بھی نفی کرتے ہیں۔ بقرہ کا لفظ عام ہے، جنس ہے، سمجھے؟ اور یہ شامل ہے کس کو؟ گائے کو بھی اور کسی بھینس کی بھی قربانی، وہاں بھی 7 حصے بن سکتے بقرہ دلیل، سمجھے؟ تو اس میں تو ساتھ ولا نص فی الشاۃ، بکری میں کوئی نص نہیں آئی، بکری میں نقل نہیں آئی، لہذا پھر کس پر عمل کریں گے؟ وہ وہاں قیاس ہی کے اوپر عمل ہوگا، کیونکہ مقابلے میں نص نہیں۔ یہاں تو نص کی وجہ سے ہم نے قیاس کو چھوڑا تھا، اور نص بڑے جانور میں تو آئی ہے، چھوٹے میں نہیں آئی، لہذا چھوٹے میں ایک جانور ایک ہی شرط کی طرف سے قربان ہو سکتا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ جی۔ ولا نص فی الشاۃ فبقی علی اصل القیاس، لہذا اس کو اصل قیاس کے اوپر ہی باقی رکھیں گے۔ چھوٹا جانور ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی ہو سکتا ہے، اس میں اگر 2 شخصوں کے حصے یا ایک سے زیادہ کے حصے ہوں گے، کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ باقی یہ جو کہا بڑے جانور میں 7 حصے ڈل سکتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے کہ 7 ہی ڈل سکتے ہیں، 7 سے کم بھی نہیں، 7 کا معنی 7 سے زیادہ نہیں ڈل سکتے، کیونکہ 7 سے زیادہ ڈالنا ثابت نہیں، لیکن جب 7 ڈل سکتے ہیں
تو اس سے کم تو بکری کے اولا ڈل سکتے ہیں، یہ اہم مسئلہ۔ 7 سے کم بکری کے اولا جائز ہے، لہذا 6 برابر حصے، 5 برابر حصے، 4 برابر حصے، 3 برابر 2 حصے، بلکہ ایک شخص بھی گائے کر سکتا ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ 7 حصے کر رہے ہیں۔ 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، کم ہو سکتے ہیں، 2 بندے مل کر لیں، 3.5 اس کے ہو گئے، 3.5 اس کے، قربانی بالکل جائز ہو جائے گی۔ وَتَجُوزُ عَنْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ أَوْ سَبْعٍ، یہ مسئلہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں، اور اصل سے کیا مراد ہے؟ مقصود میں، اور مقصود سے مراد یہ ہوگی ظاہر الروایہ میں بیان فرمایا ہے، لہذا یہ مفتابی ہی ہے، یہ اس لیے ذکر کر دیا، اشارہ کر دیا یہ ظاہر الروایہ سے مسئلہ ثابت ہے، لہذا اسی پر فتویٰ ہے۔ 7 سے کم بھی ہو سکتے، 7 برابر اس سے ہو سکتے، لأنه باقی بدیہی بات ہے، جب یہ بڑے جانور میں قربانی 7 لوگوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، فَعَمَّنْ دُونَهُمْ أَوْلَىٰ، تو پھر کم تو بکری کے اولا کم کی طرف سے، اشکال تو زیادہ میں ہے، کم میں نہیں۔ 7 سے کم میں تو بکری کے اولا جائز ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات ہے، وَلَا تَجُوزُ عَنْ ثَمَانِيَةٍ، 7، ہم نے جو قیاس کو چھوڑا تھا وہ نص کی وجہ سے چھوڑا تھا، سمجھے، اور نص 7 کے بارے میں ہے، لہذا 7 سے زیادہ کی قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں نص وارد نہیں ہوئی ہے۔ اگر 8 لوگوں کا حصہ ہو گیا، کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ وَلَا تَجُوزُ عَنْ ثَمَانِيَةٍ، 8 کی طرف سے بڑے جانور میں قربانی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اخذاً بالقیاس، قیاس کی وجہ سے، کیونکہ 7 کے اندر جو کہا تھا وہ کس کی وجہ سے کہا تھا؟ نص، اور 8 کے اندر ہم قیاس کے اوپر عمل کریں گے، فیما لا نص فیہ، جس صورت کے اندر نص موجود نہیں ہے وہاں دلیل کیا بن جائے گی؟ قیاس، کیونکہ یہ ہمارا دین قیامت تک کے لیے ہے، اب وہی آنی نہیں، سمجھے۔ اب اگر ہم جس صورت میں نص وارد ہی نہیں ہوئی ہے اس صورت کے اندر اب وہی تو آنی نہیں ہے، اب اگر قیاس کو بھی دلیل نہ مانے تو پھر قیامت تک کے لیے یہ دین کیسے باقی رہے گا؟ اس مسئلے پر کیسے عمل کیا جائے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ قیامت تک آنے والا کوئی مسئلہ موجود ہو اور اس کے بارے میں رہنمائی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے ہمارے ہاتھ قیاس بھی حجت ہے، قیاس بھی حجت ہے۔ یہی کام کیا صحابہ نے، یہی کام کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جب دین پھیلتا گیا، دور تک دین پھیل گیا، کئی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا، بڑے بڑے علاقے، بڑے بڑے ملک فتح ہونا شروع ہو گئے، صحابہ پھیل گئے دنیا کے اندر، اور اب انہوں نے جو رہنمائی کرنا شروع کی دین کی، اب مسائل آنا شروع ہو گئے، اب نئے نئے علاقے، نئے نئے شہر، نئے نئے ملک مسلمان ہو رہے ہیں۔ جب علاقے میں، ملک نے، تو رسم و رواج بھی نئے نئے تھے۔ اب صحابہ کہتے ہیں وہ مسئلے سامنے آ رہے ہیں جو کبھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ مدینہ کا، مکہ کا عرف ہی اور ہے، وہاں کے طور طریقے، رسم و رواج اور تھے، اور یہ جو نئے علاقے ہم فتح کر رہے ہیں، ان کے رسم و رواج طور طریقے اور ہیں۔ اب لوگ بس یہ پوچھ لیں، اس کے اوپر عمل کریں نا، ہم حیران تھے کہ کیا جواب دیں۔ جب ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہے تو بعد والے کیسے عمل کریں گے، سمجھے۔ تو حضرت ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا ہے عمر کو، کیا کروں میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب آ گیا کہ جس وقت پوری کوشش کرو، جو مسئلہ پیش آئے قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے قرآن دلیل دو، حدیث سے ثابت ہو سکتا ہے حدیث دلیل دو، اگر نہیں ثابت ہو سکتا تو دیکھو یہ جو سوال تم سے ہو رہا ہے اس سے ملتے جلتے مسئلے دیکھو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آئے تھے، نہیں سمجھ میں، اس کے اشباہ دیکھو، ملتے جلتے مسئلے، اور پھر اسی کے مطابق فیصلہ کرو، یہی تو قیاس ہے۔ اور یہی کام سارے صحابہ نے شروع کیا جی، اور پھر یہی کام صحابہ سے نیچے تابعین کے اندر بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، انہوں نے تھوڑے شروع کیا تو قیاس والا،
تو جو اعتراض کر رہے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر قیاس کے حجت ہونے کے بارے میں، وہ درپردہ حضرت عمر پر اعتراض، وہ درپردہ صحابہ پر اعتراض کہ مسائل نئے نئے جو انہوں نے حل کیے ہیں، وہ مسائل تو حضور کے دور میں وہ صحابہ کہتے ہیں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ان مسائل کا، وہ قیاسی کے ذریعے تو جواب دیے تھے انہوں نے، وہ اگر نہ ہو تو پھر شریعت پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ نیا نبی کوئی آنا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس لیے جہاں نص نہ ہو وہاں قیاس حجت ہوگا۔ تو 7 کے بارے میں تو نص ہے، 8 کے بارے میں نہیں، لہذا 8 اصل قیاس کے اوپر ہی باقی رہے گا کہ 8 میں قربانی جائز نہیں ہے۔ وَكَذَا، یہ ذرا مسئلہ سمجھ میں آئے، یہ بات یاد رکھنا، بڑے جانور میں کسی ایک شخص کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم ہوا، اس جانور میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھی طرح ازبر کر لو، عید آ رہی ہے، کیا کہا؟ دوبارہ اصول بیان کر دیتا ہوں۔ اصول یہ ہے، بڑے جانور میں کسی ایک شریک کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم ہوا، اس جانور میں کسی کی بھی قربانی نہیں سمجھ میں۔ مثال کے طور 7 لوگوں کے حصے، کتنے لوگوں کے حصے؟ لیکن ہوا یہ کہ ہر بندے نے ایک ایک حصہ، 5 بندوں نے تو ایک ایک حصہ ڈال لیا، ایک بندہ کہتا ہے مجھے ذرا زیادہ گوشت چاہیے، میں 1.5 حصہ ڈال لیتا ہوں، حصہ اگر 1000 روپے کا ہے میں 1500 دے دیتا ہوں، میرا حصہ 1.5 ہو جائے گا۔ اور ایک کہتا ہے یار آدھا حصہ بچ گیا نا، 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، میں آدھا ڈال لیتا ہوں، 500 میں دے دیتا ہوں۔ اب یہ جو بندہ شریک ہوا ہے جس کا حصہ کتنا ہے؟ آدھا، 7واں حصہ کتنا تھا؟ 1000 روپیہ، اس نے کتنے دیے؟ 500۔ ایک بندے نے بیچ میں کتنا دے؟ 1.5، چلو 1500 تو 7ویں حصے سے زیادہ ہو گیا، وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ جس کا حصہ 7ویں حصے سے کم آ گیا، جس نے آدھا حصہ ڈالا یا پونا حصہ ڈالا، اب اس کی قربانی نہ ہوئی۔ جب اس کی قربانی نہ ہوئی تو اس گائے میں، اس اونٹ میں جتنے بھی شریک تھے کسی بھی قربانی نہ ہوئی، کیونکہ قربانی نام ہے جانور کے گلے پر چھری چلانے کا، وہ اگر ایک کی نہیں ہوئی تو وہ کسی کی طرف سے بھی نہ ہو، کیونکہ چھری تو ایک ہی دفعہ چلے گی، اگر ہونی ہے تو سب کی طرف سے ہونی ہے، اور اگر نہیں ہونی تو کسی کی طرف سے بھی نہیں ہونی۔ سمجھ آئی یا اوپر سے گزر گئی؟ اسی لیے کیا کہا؟ وہ نصیب احدہم، اس سے تو 7 ہی ہیں یا 7 سے کم ہیں، لیکن ان حصے داروں میں ایک حصہ ایسا ہے اقل من السبع، جو 7ویں حصے سے کم ہے۔ اگر 7واں حصہ 1000 تھا، اسے 500 روپے ڈال دیا۔ لا يجوز عن الکل، اس جانور میں کسی بھی شریک کی قربانی نہیں ہے۔ کیوں؟ لانعدام وصف القربۃ فی البعض، کیونکہ ایک حصہ وہ ہے جو 7ویں حصے سے کم ہے، تو اس 7ویں حصے سے کم والے کی عبادت نہ ہوئی، یعنی قربانی نہ ہوئی۔ جب اس کی قربانی نہ ہوئی تو پھر اس جانور میں کسی کی بھی قربانی نہ ہوئی، کیونکہ قربانی نام جانور کے گلے پر چوری چلانے کا ہے، وہ ہوگی تو سب کی ہوگی، نہیں ہوگی تو کسی کی بھی نہیں، کیونکہ ایک شریک وہ ہے جس میں قربانی کی عبادت نہیں پائی گئی، کیونکہ وہ 7ویں حصے سے کم ہو گئی، تو اس کی نہیں ہوئی تو پھر کسی کی بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو شریک کریں اپنی قربانی میں تو بہت دیکھ بھال کریں۔ میں تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں یا تو اپنے کوئی پیارے تقوی والے ساتھی، اچھے ساتھی شریک کریں اگر کرتے ہیں، ورنہ ایک ہی جانور کر لو اپنا چھوٹا۔ بڑے لوگوں کو شریک کراؤ گے، کوئی ایک بھی حصے دار ایسا آ گیا تھا جو کہتا ہے چلو یار عید والے دن گھر گوشت ہونا چاہیے کم از کم، یہ بھی کوئی بات ہے، لوگ کیا کہیں گے عید والے دن بھی گوشت کرنا ہی ہے، نہیں سمجھ میں؟ چلو گوشت آئے گا تو بھائی اس نے نیت کر لی گوشت کی، اس نے عبادت کی نیت ہی نہ کی، اس نے نیت کر لی گوشت کی، تو انما الاعمال بالنیات، جب عبادت کی نیت ہی نہیں تھی، نیت گوشت کی تھی، تو پھر اس کی قربانی نہ ہوئی۔ تو جب اس کی قربانی نہ ہوئی، جب ایک کی قربانی نہ ہو بڑے جانور میں، تو اس جانور میں جتنے بھی شریک تھے کسی کی قربانی نہ،
یا کوئی ایک ایسا آ گیا شریک جو جس کی کمائی حرام کی تھی، بینک میں ملازم تھا اور سود سے متعلقہ کا کام تھا اور اکثر آمدن وہی تھی، مثال ہے، یا کوئی حرام مال کسی بھی طریقے سے اس کے پاس آ گیا، سودی پیسہ تھا، اس کی ایک مثال ہے، اس نے حصہ ڈال دیا، اب مال حرام ہے تو اس کی قربانی نہ ہوئی، تو جب ایک کی نہ ہوئی تو اس جانور میں کسی کی بھی نہ ہوئی۔ یاد رکھنا اس صورت میں کسی ایک شریک کی قربانی نہیں ہوگی، اس صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ وہ قربانی نام جانور کے گلے پر چھری چلانے کا ہے، وہ ہوگی تو وہ سب کی طرف سے ہوگی، اور اگر نہیں ہوگی تو کسی کی طرف سے بھی نہیں۔ اس لیے حصے دار جو شریک ہوں وہ بڑے دیکھ بھال کر ڈالنے چاہیے۔ بات ختم آ گئی۔ وَسَنُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ، عین قریب کہتے ہیں اس حوالے سے تفصیل کیا جائے۔ اگلا مسئلہ، یہ مسئلہ بھی بڑا اہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، جو آج کل غیر مقلدین اور اہل حدیث نے اپنایا ہوا ہے۔ آپ کو جگہ جگہ سے آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی، سوشل میڈیا کا دور ہے کہ ایک شخص اپنے سارے گھر کی طرف سے، گھر کا بڑا اگر قربانی کر لے، سب کی طرف سے قربانی ہو جائے۔ یہ مسئلہ بڑا مشہور ہوا ہے، ہر دفعہ ہی لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں سوشل میڈیا پر، دوسرے میڈیا کے اوپر بڑا زور، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں گھر کا بڑا کر لے سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ کے اصل میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو لیا ہوا ہے، یہ اہل حدیث غیر مقلدین۔ اب وہ دلیل کے طور پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں تو ہم ان کو کیا جواب دیتے ہیں، اور ہماری دلیل کیا ہے کہ گھر کے بڑے کی قربانی سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ ہماری دلیل بھی تو نہیں ہونی چاہیے نا۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ بڑا اہم ہے، یہ پھر کل کے دن انشاءاللہ آ جائے گا۔ اللہ اعلم بحقیقت۔